جو لیٹسٹ تفصیلات آئی ہیں ناظرین، جو 5 طیارے گرے پاکستان نے گرائے، ان کی تفصیلات کے مطابق ایک جو پہلا طیارہ تھا اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں۔ دوسرا طیارہ ناظرین پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا، اور اس کے اندر جو دونوں بھارتی پائلٹ تھے ان کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جو کہ سری نگر ہسپتال کے اندر موجود ہیں۔ ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، اس کے جو پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ وہ بھی زخمی ہوئے، وہ آرمی ہسپتال جو ہے ان کا آدم پور کے اندر موجود ہے۔ ایک اور طیارہ بردہ کلام تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گر کر یہ تباہ ہوا ہے، اس کا پائلٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا، زخمی ہوا، اکھنور فوجی ہاسپٹل کے اندر یہ موجود ہے۔ اور 5واں طیارہ بٹھنڈا کے مشہور جو ہے، یہ جو آپ کو پتا ہے ادھر قریبی ہمارے ادھر گرا، تو اس کا جو ہے پائلٹ وہ بھی وہیں کہیں زخمی ہوا اور اس کا بھی علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ تفصیلات ناظرین اس آپریشن مارکہ حق کی جو سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ ہاتھ کنے بنے گوڈے کنے چودھری صاحب ٹیکے، کون سی سائیڈ نے یہ کہا کہ یہ لیٹس گو فار دا سیز فائر، بس ہو گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد جو ہے شریف چودھری سے کیا بتایا تھا، سنیے۔ Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتا رہے ہیں، سارا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جب یہ واقعات شروع ہو گئے، انیشلی جب ایسکلیشن ہوئی، ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے، دوبارہ یہ معاملہ شروع ہوا، تو اس دوران ان کی ریکویسٹ آ چکی ہوئی تھی انڈیا کی طرف سے فار دا ڈی ایسکلیشن، فار دا سیز فائر، لیکن ہم نے کہا چونکہ ہم نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے ریاست کی کہ یہ جو پاکستان کے اندر آپ نے حملے کیے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے، ہمارے شہیدوں، ہمارے معصوم لوگوں کو جو شہید کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور وہ شہداء کون ہیں ناظرین وہ ضرور آپ کو ہم دکھائیں گے، ابھی بتا بھی دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں اگر پولیس صاحب دکھا سکیں۔ ہوا بی بی، اب تصاویر آپ دیکھیں تو یہ ان کو مودی یہ کہتا ہے یہ دہشت گرد تھے جن کو وہ مارنے آئے تھے۔ عروہ زبیر، محمد بن زبیر، اس کے بعد عوائم زبیر، عمر زبیر، اس کے بعد عمر موسیٰ، اس کے بعد ارتضیٰ عباس، یہ ہمارے معصوم بچے جن کو انڈین پرائم منسٹر، فیشسٹ پرائم منسٹر مودی جن کو ٹیررسٹ کہتا ہے۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جب تک ہم ان معصوم شہریوں کے خون کے آخری قطرے کا بدلہ نہیں لیں گے ہم آپ کے ساتھ سیز فائر نہیں کہیں گے۔ اسی بات کو آج اسحاق ڈار، یہ ہم نے میزائل بھجوائے، پھر انہی بچوں کے نام لکھ کے ہم نے ہر اس جگہ کے اوپر وہ میزلز بھیجے جہاں سے وہ پلین اڑے تھے، میزلز اڑے تھے جو پاکستان میں آئے اور ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی ہے، سی این این کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے مزید کیا ہے کہ سیز فائر کیسے آگے فائنل تک پہنچی۔ First time reacting after almost 3 days. I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar, he talked to me, and he said India is ready to stop it now. Would you be willing? I said, of course. I said, we give you a word, and if India does not restart, we would not do it. If we agree to stop, obviously I was told that he will reconfirm to the Indian side. Secretary Rubio. Secretary Rubio would reconfirm, and that's exactly what happened. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ ہی از نون فار ناٹ مینسنگ دا ورڈز، ان کے پاس جو انفارمیشن آئی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس ساری جنگ کو رکوایا گیا؟
On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. Millions of people could have been killed. We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. जय साहब, अब ये वो बता साहब ये बताएं कि हाउ क्लोज इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू ए नॉन कन्वेंशनल वॉर। आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, जो साहब देखें उस रात जब मैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा है कि आपने सवाल कर लिया, कभी कभी मुझे भी मौका मिल जाता बोलने का। जो उस रात जब ये पाकिस्तान के बेसिस को उन्होंने हिट किया तो पाकिस्तान का जब राब्ता इंटरनेशनल हमारे जो मीडिएटर्स हैं, जो P5 कंट्रीज हैं, सबके साथ हमने सबको मैसेज भिजवा दिया कि नो, वो जो थ्रेश होल्ड है, वो जो एक रहते हैं ना कि एक रेड लाइन है, वो क्रॉस हो गई है, तो अब दुनिया हमारे ऊपर इतराज मत करे। वी आर गोइंग, अब हम बिल्कुल नो होल्ड्स बार जो है हम अटैक करेंगे, और उसके बाद हमें अगर एस्केलेशन को फर्दर बढ़ाना भी पड़ा तो हम बढ़ाएंगे। फिर आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन जो हमने लॉन्च किया, मिसाइल्स, एयरफोर्स, फिर हमने जिसे नहीं कहना चाहिए साहब वो कड़ाके काट देना, वो चीका जड़ियां बजियां, उसके बाद वी वर देयर, वी हैड सेड कि हम अब एस्केलेशन नथिंग वाज लेफ्ट टू चांस। हाँ, हमने कहा था कि अब एस्केलेशन जो है, अब हम इसमें कोई किसी भी तरद्दुद लैतो लाल बिल्कुल दरमियान में कोई नहीं आएगा। अब हम आगे जाएंगे क्योंकि एयर बेसेस आप यहाँ पे नूर खान, मुरीद, रफीकी एयर बेस को उन्होंने हिट किया, चौधरी साहब इस तो पीछे रह के गया सी। सो दैट वाज द टाइम।